الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله مولانا العظيم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک عام سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے، جو کہ ایک خاص اسم اعظم کا یہ وظیفہ ہے۔ اگر آپ شادی کے لیے کرنا چاہتے ہیں تب بھی آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، یا کسی خاص اور جائز محبت کے لیے، جس طرح کہ میاں بیوی کی محبت ہوتی ہے، بہن بھائیوں کی محبت ہوتی ہے، اگر ان چیزوں میں استعمال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ ہاں، اس وظیفے کو، یہ آج کا جو اسم اعظم کا وظیفہ ہے، یہ ایک جلالی وظیفہ ہے کہ غلط کام کے لیے اس کو مت استعمال کرنا، ورنہ اس کا جو نقصان ہوگا یا اس کے جو گناہ ہوگا وہ آپ کے خود کے ذمہ ہوگا۔ یہ ایک طاقتور وظیفہ ہے، اور ایسا وظیفہ ہے کہ ڈھیٹ سے ڈھیٹ آدمی بھی اس کو آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے قبضے میں آ جائے گی۔ جو کہتے ہیں نا کہ یار ہم تو وظائف اتنے کر چکے ہیں کہ اس پر تو کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، میں یہ آج کر کے دیکھی اس طریقے سے، جس طریقے سے میں بتاؤں گا، ایک تالے کے اوپر پڑھنا ہے جو بتاؤں گا، پھر اس کو اس طریقے سے پڑھ کر دیکھیں، اثر نہ ہو تو پھر کہنا انشاءاللہ العزیز۔ لیکن ہر وظیفے کی کچھ شرائط ہوتی ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ اگر بغیر شرائط کے کوئی بھی وظیفہ کیا جائے تو رجت پیدا ہو جاتی ہے، یا پھر کسی ایسے آدمی کا وظیفہ کیا ہے کہ جناب علی اس میں وہ خود کامل نہیں ہے، تب بھی رجت ہو جاتی ہے۔ اگر کرتے کرتے ناغہ کر دیا ہے تب بھی رجت ہو جاتی ہے، یا پھر جناب علی اس شرائط میں کوئی کمی رہ گئی ہے تب بھی رجت ہو جاتی ہے۔ اور جب رجت ہو جاتی ہے، دوست پوچھتے ہیں رجت کیا ہوتی ہے؟ رجت ایک رجوع کو کہا جاتا ہے، یعنی کہ آپ کسی کے لیے وظیفہ کرتے ہیں، اس پر اثر نہیں ہوگا، آپ پر زیادہ ہوگا، اس کو رجت کہا جاتا ہے۔ اور جب رجت ہو جاتی ہے تو پھر آپ وظیفے کرتے کرتے رہیں گے، اس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، خود تباہ و برباد ہوتے ہیں۔ تو کیوں نہ ہو کہ سرے سے شرائط پر ہی مکمل عمل کیا جائے تاکہ رجت ہی نہ ہو۔ اگر جس کے ساتھ رجت کا مسئلہ ہے، مثال کے طور پر کوئی بھی وظیفہ کرتے ہیں، وظیفہ اثر نہیں کرتا، تو یہ ظاہری بات ہے کہ رجت کا مسئلہ ہے۔ اور رجت کا آخری حل ایک میں نے ویڈیو بنائی ہے جو میرے چینل پر موجود ہے، آپ اس دیکھیں ویڈیو کو، اور اس کا لنک بھی ڈسکرپشن کے اندر موجود ہوگا، آپ دیکھیں انشاءاللہ العزیز رجت کا حل کریں، اور رجت کے حل کے بعد آپ جو بھی وظیفہ کریں گے تو ٹھک ٹھک کر اثر کرتا جائے گا۔ تو ظاہری بات ہے کہ شرائط پر مکمل طور پہ اثر کریں، عمل کریں شرائط پر۔ تو سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ نماز کی پابندی کرنی ہے۔ دوستو، جہاں آپ دنیا کو چاہتے ہیں تو دین کی طرف کیوں نہیں آتے؟ اپنے رب کی بارگاہ میں جھک کر تو دیکھیں۔ ہم نماز پڑھتے نہیں ہیں، سارا دن ٹوٹل فلم ڈرامے جو بھی گناہ کا کام ہوتا ہے کرتے کرتے رہتے ہیں، پھر کہیں کہ ہمارا کام جناب علی وظائف سے ہو جائے، ایسے وظائف سے ہو جائے گا؟ اپنے آپ کو تو پہلے ماریں، اپنے آپ کو مارنا پڑتا ہے تب جا کر جناب علی یہ حل ہوتے ہیں مسائل۔ اپنے آپ کو مارنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو مارنا پڑتا ہے تب جا کر جناب علی مسائل حل ہوتے ہیں۔ اپنے آپ کو نہ ماریں، آپ کہیں کہ ہم جناب علی جیسا مرضی چاہے ویسے کرتے رہیں، یا شوشی بر وظیفے سے ہمارا کام ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ شرائط پر مکمل طور پہ عمل کریں، اپنے آپ کو جھکا دیں اپنے رب کی بارگاہ میں، اپنے اندر کی انا کو مار دیں، پھر انشاءاللہ العزیز حاصل ہوگا۔
تو نماز کی پابندی کریں، اور نماز بھی اللہ کی رضا کی خاطر پڑھیں۔ آپ نے دنیا کی مطلب کی خاطر نہ مت یہ سوچے کہ میں نماز پڑھوں یار میرا فلاں کام ہو جائے، ایسا کبھی نہ کرنا۔ اپنے رب کی رضا کی خاطر نماز پڑھیں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کریں۔ کیوں؟ توبہ کرنے والا انسان جب توبہ کرتا ہے تو مولا کریم اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اس کی دل کی آرزویں پوری ہوتی ہیں، دل کی تمنائیں پوری ہوتی ہیں۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ لوگوں اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ، توبۃ نصوحا کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ معلوم ہوتا ہے اللہ کا قرآن فرماتا ہے کہ توبہ کرنے سے انسان دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ دنیا میں بھی سرخرو ہوتا ہے توبہ کرنے سے، اور آخرت میں بھی سرخرو ہوتا ہے۔ اپنے تمام گناہوں سے ایسے توبہ کرو جیسے میرے نبی کا فرمان مبارک ہے، حضور نے فرمایا کہ اپنے گناہوں سے گڑ گڑا کر توبہ کرو، کیونکہ خوش نصیب لوگ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ایسے گڑ گڑا کر توبہ کرتے ہیں کہ مولا کریم ان کے پچھلے گناہوں کو نیکیوں میں بدل کر ان کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والے کو اللہ اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ دوستو اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرو اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کریں، یہ دوسری شرط ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ اپنے قریبی رشتہ دار، بہن بھائی، والدین اگر روٹھے ہوئے ہیں ان کو منانے کی کوشش کریں۔ اور یہ آج کا بڑا ہی بابرکت دن جا رہا ہے، بڑا ہی بابرکت دن جا رہا ہے آج کا، کہ آج پہلا دن عید کا ہے، اور اس بابرکت دن کے اندر اپنوں سے صلح کر لیں، اپنوں کو منائیں۔ کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو اپنوں سے زیادہ دیر نہیں بولتا مولا کریم ان کی دعاؤں کو قبول نہیں فرماتا۔ کوشش کریں، صلہ رحمی کریں، صلہ رحمی کریں، اپنوں پر رحم کریں۔ ٹھیک ہے اپنے ہوتے ہیں جو جناب علی حسد کرتے ہیں، نقصان دیتے ہیں، لیکن آپ رحم دلی اختیار کریں، کوئی مسئلہ نہیں، ان کے معاملات اپنے رب پہ چھوڑ دیں۔ یہ تیسری شرط تھی کہ، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ روزانہ کی بنا پہ کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کی لازمی کریں، لازمی۔ قرآن کریم کی تلاوت انسان کے لیے ذریعہ نجات بنتی ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد انسان جو بھی دعا مانگتا ہے مولا کریم اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ کوشش فرمائیں کہ قرآن کریم کے ساتھ یاری جوڑیں، قرآن کریم کے ساتھ یاری لگائیں، محبت کریں قرآن کریم سے۔ آپ جتنی قرآن سے محبت کرتے جائیں گے اتنے راستے آسان ہوتے جائیں گے، اتنے راستے آسان ہوتے جائیں گے۔ اور یہ جو شرائط تھی مکمل طور پہ ایک اہم شرائط تھی جن کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اور اگلی جو شرط ہے وہ میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ کر لیں، بہتر ہے، نہیں کریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آخری شرط یہ ہے کہ اس کو کرنے سے پہلے صدقہ لازمی کریں، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے صدقہ ترد البلا، صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے، صدقہ مشکلات دور کرتا ہے، اور صدقہ جہنم کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے۔ صدقے سے ہی مصیبتیں دور ہوتی ہیں، مشکلات حل ہوتی ہیں صدقے سے، یہ میرے نبی کا فرمان مبارک ہے۔ کوشش فرمائیں کہ صدقہ لازمی کریں، اگرچہ 5 روپے کیوں نہ ہو، اگرچہ 5 روپے کیوں نہ ہو، کہیں پر بھی کر دیں۔ میں جو ویڈیوز میں اکثر طور پہ کہتا رہتا ہوں اپنے مدرسے کا اس لیے کہتا ہوں کہ یہ مدرسے کا ایک کام صدقہ جاریہ ہے، اگر اس میں آپ حصہ ڈالیں گے تو ہمیشہ کے لیے آپ کے لیے جناب علی ایک صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ صدقہ جاریہ اسے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ کے راستے پہ ایسی جگہ پہ روپیہ خرچ کریں کہ وہ رہتی دنیا تک تمہارے لیے ثواب ہوتا رہے، فرشتے نیکیاں لکھتے رہے۔ صدقہ جاریہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ خرچ کر دیا، اب جب تک تمہارے پیسے سے کوئی چیز لگی رہے گی اس وقت تک رب کے پیارے فرشتے تمہارے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ میں مدرسے کے بارے میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ مدرسے دین کی اشاعت کے ادارے ہوتے ہیں، یہ ایک صدقہ جاریہ ہوتے ہیں۔
اس میں آپ تھوڑا سا بھی خرچ کر دیں گے نا تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اگر ہو سکے تو اس درسگاہ کے اندر مقدس کام ہے، یا پنکھے نہیں ہیں مسجد کے، درسگاہ کے پنکھے نہیں ہیں، پنکھوں میں حصہ ڈالیں، راشن میں حصہ ڈالیں، یہ ایک صدقہ جاریہ ہے۔ تو اس مقدس کاموں میں اپنا لازمی حصہ ڈالیں، انشاءاللہ العزیز آپ کے لیے ذریعہ نجات بنے گا۔ میں حقیقت کہہ رہا ہوں کہ یہ تھوڑا سا صدقہ ہی جب اس کا ثواب آپ قبر میں دیکھیں گے وہاں پچھتاوا ہوگا، کاش کہ پوری زندگی کی جمع پونجی اس راستے پہ لگا دیتا۔ یہ وہ راستہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ دین کے طالب علم پر 1 روپیہ خرچ کرو، مولا احد پہاڑ کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو کوشش فرمائیں اس مقدس کام کے اندر اپنا لازمی حصہ ڈالیں۔ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے الائٹ بینک اکاؤنٹ، جاز کیش اکاؤنٹ، ایزی پیسے اکاؤنٹ، یو بی ایل بینک اکاؤنٹ۔ تو راشن میں یا پنکھے، مسجد میں پنکھے لگوائیں، یا مسجد کی چٹائی نہیں ہے، قرآن رکھنے کی الماریاں نہیں ہیں، درسگاہ اب بھی زیر تعمیر ہے، کوشش فرمائے کہ ان مقدس کاموں میں جتنا ہو سکے اپنا لازمی حصہ ڈالیں۔ انشاءاللہ العزیز مولا کریم اسی کے صدقے کرم نوازیاں فرمائے گا اور مشکلات دور کرے گا انشاءاللہ العزیز۔ تو چلتے ہیں آج کے اس وظیفہ کی طرف کہ سب سے پہلے آپ نے ایک تالا لینا ہے۔ تالا لے کر، تالا کوئی سا بھی ہو، اگرچہ دیسی تالا ہو یا بڑا، چھوٹا تالا ہو یا بڑا ہو، کوئی بھی تالا ہو، تالا لے کر اس تالے کی دونوں سائڈوں کے اوپر ایک لفظ لکھنا ہے، یا قابضو، یا قابضو، یا قابضو۔ یہ لفظ دونوں سائڈ پہ لکھ کر، اگرچہ وہ پنسل کے ساتھ لکھیں، کچی پنسل کے ساتھ لکھیں یا کسی رنگ کے ساتھ لکھیں، جیسے آپ کا جی چاہے، لکھ کر پھر اسی لفظ کو 1050 مرتبہ پڑھ کر تالے پر پھونک مار کر اس تالے کو بند کر دیں، اور بند کر کے پھر اس تالے کو جناب علی جہاں سے جس آدمی کو آپ چاہتے ہیں، اگر وہ جس راستے سے آتا جاتا ہے اس راستے میں دفن کر دیں، یا پھر اسی تالے کو چلتے پانی میں، یعنی نہر ہے یا دریا ہے، اس میں پھینک دیں۔ اور جس وقت آپ نے تالے پر دم کیا تھا نا، اسی وقت روزانہ ٹائم مقرر کر کے وہی وقت 5 دن تک لگاتار 1050 مرتبہ اس لفظ کو پڑھنا ہے، یا قابضو، اس کا ذہن میں تصور کر کے۔ انشاءاللہ العزیز یہ ایک ایسا اثر ہوگا کہ ہمیشہ کے لیے وہ آپ کے ساتھ دوستی جوڑنے پر راضی ہو جائے گا، اور ہمیشہ کے لیے آپ کی قید میں رہے گا انشاءاللہ العزیز۔ مولا کریم دین متین کی سماعت عطا فرمائے۔